محترم حاضرین عید، دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ ہم سکون کے ساتھ آج عید کی نماز ادا کر چکے ہیں اور انشاءاللہ سکون کے ساتھ آگے کی کارروائی بھی ہم ادا کریں گے۔ محترم حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے، لیکن ہماری عید سب سے الگ تھلگ عید ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے اندر جو بھی عید ہوتی ہے، ان عیدوں کے اندر جو خرافات ہوتے ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں، ان سب برائیوں سے ہماری عید بالکل پاک اور صاف ہے۔ کچھ خوبیاں، کچھ خصوصیات ہم اپنے عید کے تعلق سے ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، ہماری عید کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف خوشی اور مسرت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عبادت ہے۔ یعنی ہم عید اس نیت سے مناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، صرف خوشی اور مسرت کا نام عید نہیں ہے۔ یہ پہلی خوبی ہے، یہ ایک عبادت ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ ہماری عید بالکل پاکیزہ اور صاف ستھری ہوتی ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی بے حیائی، فحاشی، شراب نوشی، گانا بجانا، فلمیں دیکھنا، ناجائز امور کرنا بالکل قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ خوشی اور مسرت کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہیں سے تباہی اور بربادی کا دروازہ کھلتا ہے۔ تیسری خوبی ہماری عید کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عید میں کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ اپنی خوشی کے خاطر کسی کے سکون کو چھین لینا بالکل جائز نہیں ہے۔ شور ہنگامہ کرنا، ڈھول باجا کرنا، گانا بجانا، جلوس نکالنا، میلے ٹھیلے وغیرہ کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن سے شریف انسانوں کا سکون چھین جاتا ہے۔ چوتھی خوبی ہماری عید کی یہ ہے کہ ہماری عید پوری انسانیت کے لیے امن اور شانتی کا پیغام ہے، ایک میسج ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کا نام مسلمان یعنی مسلم اور مومن اسی مناسبت سے رکھا ہے کہ امن اور شانتی والا، اور پھر نام ہی نہیں رکھا ہے بلکہ اسلام اور ایمان کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ صحیح مسند کی احمد کی حدیث ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، آج ہی کے دن اسی عید کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بالمؤمن، کہ کیا میں تم کو مومن کے بارے میں بتاؤں کہ مومن کس کو کہتے ہیں، مومن کون ہے؟ الا اخبرکم بالمسلم، مسلم کے بارے میں بتاؤں کہ مسلم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ایک مومن اور مسلم کی پریبھاشا اور تعریف، ڈیفینیشن لوگوں کو بتایا اور سمجھایا کہ یہ مومن کی تعریف ہوتی ہے، اس طرح کا مومن جو ہوگا جس کے اندر یہ اخلاق ہوں گے وہی مومن اور مسلم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ اخلاق اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو وہ مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و شانتی کا پیغام اپنے آخری خطبے میں، آخری بیان میں دیا، اور کسی بھی قوم کا لیڈر، پیشوا یا قائد اپنی آخری بات وہی کہتا ہے جو اس کی زندگی کی نچوڑ اور اس کا ماحصل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم اور آپ اگر پڑھیں، مطالعہ کریں، غور سے دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ قدم قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور شانتی کا پیغام دیا ہے۔ ہر ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے۔ عفو اور درگزری کی ایسی بے مثال ترغیب ملتی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی، دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر اس طرح کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایسے دشمنوں کو معاف کر دیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی عدالت اس طرح کے دشمن کو ناقابل معافی سمجھتا ہے، معاف کرنے کے قابل نہیں سمجھتا ہے۔ ایک صحابی ہیں ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شخص اسلام لانے سے پہلے اسلام کا شدید ترین دشمن تھا۔ دشمن ہی نہیں تھا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ یعنی
ایک نمبر کا یہ مرڈرر اور کلر تھا، لیکن صحابہ کے ہاتھوں جب یہ قید کر لیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنیا کی سب سے محبوب جگہ مسجد کے اندر قید کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے، کیا بات ہے، کیا خیریت تو ہے؟ ثمامہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اپنے زبان سے اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ ان تقتل زاد من، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ ایک خونی شخص کو قتل کریں گے، یعنی میں خونی ہوں، میں قاتل ہوں، میں معاف کیے جانے کا لائق نہیں ہوں، اگر آپ قتل کر دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ایک خونی کو قتل کریں گے، ایک قاتل کو قتل کریں گے۔ وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں آپ کا شکر ادا کروں گا، آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو میں آپ کو منہ مانگی رقم دوں گا، جتنا چاہتے ہیں آپ، ہم آپ کو اتنا دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین چیزیں رکھی اس نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک چیز کو اپنایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ وہ شخص مسجد سے فوراً نکلتا ہے، غسل کرتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے رسول اس سرزمین میں سب سے زیادہ جس چہرے سے میں نفرت کرتا تھا وہ آپ کا چہرہ تھا، سب سے زیادہ جس شہر سے میں دشمنی رکھتا تھا یہ آپ کا شہر ہے، اور سب سے زیادہ جس دین کو میں مبغوض سمجھتا تھا وہ آپ کا دین ہے، لیکن آج سب سے محبوب چہرہ میرے نزدیک آپ کا ہے، سب سے پسندیدہ دین میرے نزدیک آپ کا ہے، اور سب سے اچھا شہر میرے نزدیک آپ کا ہے۔ محترم حضرات، عید کے موقع پر ہمیں اسلام کے اسی پیغام کو عام کرنا ہے تاکہ برادران وطن جو غلط فہمی کے شکار ہیں اور غلط فہمی کو پھیلا رہے ہیں ان کی غلط فہمی دور ہو جائے اور ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں۔ یہ چوتھی خوبی تھی۔ پانچویں خوبی ہماری عید کے اندر وہ یہ ہے کہ ہماری عید ایک عظیم کردار سے جڑی ہوئی ہے، ایک عظیم کردار، اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ کون سی کردار تھی؟ وہ توحید کا کردار تھا۔ اللہ کی توحید کے خاطر ہر کچھ قربان کرنے کا جذبہ، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار تھا۔ اسی کی وجہ سے انہوں نے اپنے خاندان کو چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اور عبادت کے اندر ذرہ برابر بھی شرک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گوارا نہیں کیا۔ آج عید کے موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو زندہ کریں، اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کریں۔ اگر ہم نے اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط نہیں کیا تو یہ وہ خرابی ہوگی، وہ نقصان ہوگا جس کی بھرپائی کسی بھی چیز کے ذریعے سے نہیں کی جا سکتی ہے۔ محترم حضرات، چھٹی خوبی ہماری عید کے اندر وہ یہ ہے کہ عید کا دن، عید کا اجتماع اور عید کا مجمع، عید کی محفل ہمیں روز محشر کی یاد دلاتی، قیامت کے دن کی یاد دلاتی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں ان سورتوں کی تلاوت کرتے تھے جس میں قیامت کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو عیدگاہ میں پہنچنے کا حکم دیا، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، یہاں تک کہ ان معذور خواتین کو بھی جو نماز نہیں پڑھ سکتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جس طریقے سے قیامت کے دن ہر ایک کو جمع ہونا ہے محشر کے میدان میں، اسی طریقے سے آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع ہونے کا حکم دیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیامت کے دن کی یاد دلاتا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی سنت کو ہم زندہ کرنے کے لیے آج یہاں پر جمع ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے اللہ قیامت کے دن مجھے تو رسوا نہ کرنا، ذلیل نہ کرنا۔ قیامت کے دن جس میں لا ينفع مال ولا بنون، کوئی مال دولت کچھ کام نہیں آئے گا۔ آج اور عید اور محشر کا میدان، حشر کا دن، دونوں ایک ہی چیز ہے، لیکن اس کے اندر کچھ فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ کہ آج ہم کمزور ہیں، کوئی طاقتور ہیں جسم کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، اس دن اس طرح کے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ آج
ہم کمزور ہیں تو ہمیں کوئی سہارا دینے والا ہے، ہمارے بوجھ کو کوئی اٹھانے والا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی نہ تو سہارا دینے والا ہوگا اور نہ ہی کوئی بوجھ کو اٹھانے والا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی پیغام لوگوں کو پہنچایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغام کو مکمل طریقے سے پہنچا دیا۔ کیا پہنچا دیا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان نے جو بھی کوشش کیا ہے وہی کوشش اس کو نجات دلائے گی۔ محترم حضرات، حشر کا میدان کتنا لمبا زمانہ ہوگا، 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آج کے اس مختصر وقت کے لیے ہم کتنی تیاری کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، تیاری میں بالکل مشغول ہیں۔ اگر ہم اس مختصر سے وقت کے لیے اتنی تیاری کر سکتے ہیں تو پھر ہمیں قیامت کے دن کے لیے کتنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، آج یہاں سے ہم لوٹیں گے، اپنے گھروں کو جائیں گے، لیکن قیامت کے میدان سے، حشر کے میدان سے لوٹ کر کے وہاں پر کوئی گھر نہیں ہوگا۔ وہاں پر دو ہی ٹھکانہ ہوگا، یا تو جنت ہوگی یا تو جہنم۔ مان لیجئے کہ اگر اسی حالت میں حشر کا میدان قائم ہو جائے، قیامت قائم ہو جائے تو کتنا برا ہوگا، بہت برا ہوگا، بالکل انرتھ ہو جائے گا۔ لیکن ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہم تیاری کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن، قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں رونا پڑے، چلانا پڑے اور ہمیں کہنا پڑے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ لیکن ایسا موقع بالکل نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کیا کہے گا؟ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس دن کو تم بھول گئے تھے، اب اس کا مزہ چکھو۔ اب لوٹنے کا وقت نہیں ہے، اب وقت نکل چکا ہے، جو کام کا وقت تھا وہ نکل چکا ہے، امتحان کا وقت جو تھا وہ نکل چکا ہے، اب رزلٹ اور بدلہ ملنے کا وقت ہے۔ لہٰذا اب یہاں سے کوئی لوٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ محترم حضرات، حشر کا میدان ہم دنیا کی رنگینیوں میں پڑھ کر کتنے مدہوش ہیں، دنیا کی زندگی کے پیچھے ہم بالکل دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنی بھی لمبی ہو جائے اور یہاں انسان کو چاہے کتنا بھی کچھ مل جائے، لیکن ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ لیکن قیامت اور اس کے بعد کی زندگی اچھی ہوگی یا بری ہوگی، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں، حشر کے میدان میں رسوائی سے بچنے کے لیے تیاری کریں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیاری کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ایک معمولی سی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، آپ کے جسم پر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں، بلکنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یبکی کا ابن الخطاب، ابن خطاب کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چنندہ ہیں، وہاں قیصر و کسریٰ کو دیکھیے کتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر، کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت تمہارے لیے ہو اور دنیا ان کے لیے ہے؟ یعنی دنیا یہ زندگی عیش و آرام کرنے کی زندگی نہیں ہے، بلکہ آخرت کی زندگی عیش و آرام کرنے کی زندگی ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر محنت اٹھایا اور تکلیف اٹھایا، اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کیا، تو پھر قیصر و کسریٰ کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی پیغام دیا تھا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ محترم حضرات، اب وقت بھی نہیں ہے، میں اپنے بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر عورتوں سے جو خطاب کرتے تھے، ان کو جو وعظ و نصیحت کرتے تھے، وہ یہ تھا کہ معذوری کی وجہ سے تمہاری عبادتیں کم ہو جاتی ہیں، عقل کی کمی کی وجہ سے تمہارے اندر غلطیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، لہٰذا تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان ہوتا تھا، عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صدقہ و خیرات پیش کرنا شروع کر دیتی تھیں۔ یہ عورت، اس کا کیا مقام ہے، اسلام نے کیا مقام دیا ہے کہ
اس دنیا کے اندر کہیں بھی اسلام نے اس کو اکیلا چھوڑنے کے لیے منع کیا ہے. یہاں تک کہ حج کا سفر ہے تو بھی اس کا شوہر ہو, بھائی ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, کسی کے ساتھ اس کو اس کی حفاظت کے لیے جانا ہے. لیکن حشر کا میدان اور اس کا سفر ایک ایسا سفر ہے کہ وہاں پر کوئی کسی کا کام نہیں دے گا. تو میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ان تمام باتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور عمل میں لانے کی کوشش کریں, صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کریں. عید کے موقع پر فحش اور بے حیائی کا مظاہرہ نہ کریں. عید کے موقع پر امن اور شانتی کا پیغام دیں. عید کے موقع پر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ کسی کے دل میں خوشی کو ڈال دیں, کسی کے دل کو آپ خوشی کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں پر ملنے, بیٹھنے اور نماز ادا کرنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اسی طرح آگے آنے والی زندگیوں کے اندر ہمیں اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات, خصوصی دعا کی درخواست ہے. ہمارے بھائی ہیں ایم جی محمد صاحب, جو ایک لمبے زمانے سے بیمار ہیں اور سکتے میں ہیں. نیک دل انسان تھے, جیسا بھی ہو اللہ کی توحید کے لیے کام کرنے کا ایک شوق اور جذبہ رکھتے تھے. لوگوں کو خیر کی طرف بلانے کی دعوت دیتے تھے. خیر کے کام ہی میں تھے کہ ان کا ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور گمبھیر چوٹ لگتی ہے اور پھر وہ اس حادثے کا شکار ہو کر کے سکتے کی بیماری میں چلے جاتے ہیں اور ابھی بھی اسی حالت میں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اب خصوصی دعا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بھی نیکیاں انہوں نے کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھرپور اجر عطا فرمائے. جو بھی غلطیاں انسان ہونے کے ناطے ان سے ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے. محترم حضرات, ایسی کنڈیشن میں ہے کہ نہ تو کسی کو معاف کر سکتا ہے نہ ہی کسی سے معافی مانگ سکتا ہے. اللہ بچائے اس حالت سے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر آپ کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس مصیبت سے تو نے مجھے بچایا ہے, ہر طرح کی تعریف تیرے لیے ہے, اور پھر آپ اس کے لیے بھی دعا کریں. اور یہ بھی کہ پیٹھ پیچھے اگر آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں, خیر کی دعا کرتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین ہوتا ہے اور آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہے. آپ اگر کسی کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں تو فرشتہ بھی کہتا ہے آپ کو بھی خیر و برکت کی دعا. پھر دعا کرنے میں ہمارا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی عبادت ہوتی ہے. محترم حضرات, مسجد ابراہیم الخلیل مینگلور کی سرزمین میں اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. توحید کا مرکز سمجھیے, جہاں سے توحید کا پرچار ہوتا ہے, جہاں پر بدعات اور خرافات کا گڑھ تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چنا, کچھ لوگوں کو توفیق دی اور انہوں نے اتنی عالیشان مسجد تیار کی ہے. ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان کے حق میں دعائیں خیر کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں جو لوگ بھی گزر گئے ہیں ہمارے ٹرسٹیان میں سے, ہمارے ذمہ دار میں سے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کو روشنی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے اور نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. جو بھی ہمارے ٹرسٹیان میں سے بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آگے آنے والی زندگی میں ڈھیر سارے خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اور جو لوگ بھی باحیات ہیں, صحت مند ہیں اور مسجد کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں ہمارے ذمہ داروں میں سے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے اور اسی طریقے سے خیر کے کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے اور اس مسجد کو اللہ تبارک و تعالیٰ رات دوگنی دن دوگنی جو ہے ترقی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے, شریروں کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے. اب ہم ایک عمومی طور پر دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں, توحید والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں تو خیر و برکت عطا فرما. جو بھی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانی کو تو دور فرما. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین جو لوگ جھوٹے کیس میں مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے نکلنے کا تو راستہ عطا فرما. جو لوگ بھی بے اولاد ہیں اللہ تو انہیں اپنی رحمت سے, اولاد کی نعمت سے تو نواز دے. الہ العالمین جو لوگ بھی نوجوان ہیں, لڑکے ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے, ماں باپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, الہ العالمین تو ان کی پریشانی کو تو دور فرما, ان کے لیے اچھا سے اچھا جوڑا تو عنایت فرما. الہ العالمین جو لوگ بھی ہمارے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں الہ العالمین جس طریقے سے بڑھاپے میں بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی ہے اسی طریقے سے تو ان کے اوپر رحم فرما. ماں باپ
ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کرنے کے لیے ہمارے ماں باپ کو اختیار کیا, ماں باپ کو چنا. جب ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کرتے ہیں, ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں, تو اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا آپ کر ڈالیے. کوئی معمولی کام نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پرستاؤ رکھا تھا کہ اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کرنا ہے, تمہاری زندگی آج سے ختم. اب انہوں نے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے کہ اے ابا جان آپ ٹینشن مت لیجئے, آپ فکر مت کریے, میں آپ کا بیٹا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صبر کرنے والا بتایا ہے. آپ کے ہر حکم پر میری ہر جان جو ہے قربان ہے, آپ کر گزریے. تو ماں باپ کی آپ خدمت کریں. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں. ماں باپ کی دعائیں لیں, ان کی خدمت کریں, صحیح طریقے سے ان کی ضروریات کو پوری کریں, اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک ماں اور ایک باپ اپنے بچے کی پریشانی کو دیکھ کر کے رات رات تک نہیں سوتی تھی. محترم حضرات, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرمائے جس طرح انہوں نے ہمارے پیچھے محنت کی, کوشش کی. الہ العالمین جو لوگ ہم میں سے گزر گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما. الہ العالمین جو لوگ بھی پریشانی میں ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما. الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما, ہمیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق دے, اور جب تک ہم زندہ رہیں دنیا کے اندر توحید پر رہیں, ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.